بابائے اردو مولوی عبدالحق کے متعلق مختصر انداز میں بہترین معلوماتی ویڈیو۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق 1870 کو برطانوی راج میں ہندوستان کے ضلع میرٹھ کے ہاپوڑ نامی قصبے میں پیدا ہوئے۔ ان کی یوم پیدائش میں اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی 20 اگست کہتا ہے تو کوئی 20 اپریل۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ضلع میرٹھ میں ہی حاصل کی اور 1894 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA کیا۔ انہیں علی گڑھ میں سر سید احمد خان کی صحبت میسر رہی، جن کے افکار اور نظریات کا مولوی عبدالحق پر گہرا اثر پڑا۔ 1895 میں حیدرآباد دکن میں ایک اسکول میں ملازمت کی۔ اس کے بعد ملازمت ترک کر کے عثمانیہ اورنگ آباد کالج کے پرنسپل بن گئے۔ انہیں عربی فارسی زبان پر خاصی عبوریت حاصل تھی۔ ان کے تصنیفات میں اس لیے عربی فارسی زبان کے الفاظ زیادہ ملتے ہیں۔ معزز سامعین، بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے یوں تو متعدد علمی اور ادبی کارنامے گنوائے جا سکتے ہیں، لیکن اردو زبان کے لیے ان کی تحقیقی اور لسانی کاوشوں کی وجہ سے انہیں اردو کا عظیم محسن کہا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق کا ایک کارنامہ انجمن ترقی اردو ہے، جسے انہوں نے فعال ترین تنظیم اور علمی ادارہ بنایا، اور اس انجمن کے تحت لسانیات اور جدید علوم سے متعلق کتابوں کی اشاعت اور علمی و ادبی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوا۔ دوستو، بابائے اردو مولوی عبدالحق اردو زبان و ادب کی وہ عظیم ہستی ہے جن کا نام اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اپنی کل زندگی علم و ادب کو نظر کر دیے۔ لوگوں کے تذکرے لکھتے رہے، خاکے قلم بند کرتے رہے، لوگوں کے افکار و حالات پر قلم اٹھایا۔ انہوں نے صحافت کے ذریعے عوام میں بیداری لانے کی تمام کوششیں کیے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اردو کی خدمت گاری کے ساتھ ساتھ صحافت کے ذریعے سماجی برائیوں کو دور کرنے کا کام بھی انجام دیا، مگر انہیں اپنی مربوط اور منظم آپ بیتی لکھنے کی فرصت شاید نہیں ملی، اس لیے لوگوں کو بابائے اردو مولوی عبدالحق کی ذاتی حیات کا مفصل علم نہیں ہے۔ معزز سامعین، اس دنیائے فانی میں نہ جانے کتنے لوگ روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کو دنیا ان کے کارناموں کے سبب یاد رکھتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح بابائے اردو مولوی عبدالحق کے تصانیف اور ان کے ادبی کارکردگی کے سبب دنیائے ادب انہیں آج بھی یاد کرتی ہے۔ اور آخر میں بابائے اردو مولوی عبدالحق 16 اگست 1961 کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔